السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چلایا جا رہا ہے۔ وہ ویڈیو ہے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے آپ جو ہے رات میں باوضو ہو کر کے سورہ مزمل اور اس طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں بتاتے ہیں، اور آگے پیچھے درود کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ملک میں امن و امان قائم ہوگا۔ آپ دیکھیں، عجیب مولانا کا معاملہ ہے۔ مولانا حالانکہ ایک بہت بڑے ادارے سے، دنیا کے سب سے بڑے ادارے غالباً مدینہ یونیورسٹی سے بھی انہوں نے تعلیم پائی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ مقدر میں اگر کچھ اور لکھا ہوتا ہے تو انسان کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ یہی حال مولانا کے ساتھ بھی ہوا۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنے کی وجہ سے انہیں تو قرآن و سنت اور منہج سلف پہ آنا چاہیے، لیکن ان کی تقدیر ہی الٹی ہو گئی کہ یہ صوفیت کی طرف چلے گئے، صوفیت کی طرف چلے گئے۔ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے جو لوگ کام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرف چلے گئے۔ آپ دیکھیں، کیا اسلام میں امن و امان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تعلیم موجود نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی تعلیم موجود نہیں ہے؟ اسلام میں اس حوالے سے بھرپور اور مکمل رہنمائی ہے کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے۔ یہ اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں یہ بتاتے ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ڈر نہیں لگتا ہے اللہ کے عذاب سے؟ کچھ بھی یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ بھی یہ لوگ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ پڑھیے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھیے آپ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک بڑی مشہور دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کب پڑھیں گے یہ؟ دشمنوں سے حفاظت کی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ یہ انسان کسی مشکل میں ہو تو اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور اس دعا کے حوالے سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی جائز دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ پڑھیے نا، اسے سکون ملے گا، امن ملے گا، آپ کو تسلی ملے گی آپ کو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کتنی دعائیں ہیں امن کے لیے، سکون کے لیے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، پڑھیے آپ۔ اور دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کرتے ہیں، ظلم کا معنی شرک کی آمیزش نہیں کرتے ہیں، شرک کو ملاتے نہیں ہیں، یعنی توحید کو خالص رکھتے ہیں، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ امن و سکون اللہ نے بتایا ہے امن کیسے آئے گا۔ پھر اپنی طرف سے یہ بتانا کہ یہ 7 بار پڑھ لو، یہ 8 بار پڑھ لو، یہ 10 بار پڑھ لو، باوضو ہو کر کے یہ پڑھ لو، باوضو ہو کر کے وہ پڑھ لو۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو، کہیں اس نتیجے میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ جو چیز اسلام نہیں ہے، جو چیز شریعت نہیں ہے، اس کی آپ رہنمائی کرتے ہیں کہ ایسا کیجئے آپ،
یہ پڑھیے آپ، اللہ کے نبی نے وہ بتایا نہیں ہے، صحابہ نے وہ بتایا نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، جو چیز صحابہ نے نہیں بتایا، وہ اسلام کیسے ہو جائے گا؟ آپ اتنے بڑے بزرگ عالم ہیں اور ذرا بھی آپ نہیں سوچتے ہیں اس طرح کی رہنمائی کرنے میں؟ ایک بہت بڑی تعداد آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ اس کو غلط رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ یہ ساری دعاؤں کو بتائیے نا، ان ساری دعاؤں کو اگر آپ بتائیں گے تو ان کو اور دلچسپی پیدا ہوگی، نبی کی دعاؤں سے اور رغبت پیدا ہوگی، اسلام کو سمجھنے کا انہیں اور موقع ملے گا۔ اور اگر ان کو ان بھول بھلائیوں میں آپ بھٹکا دیں گے کہ آپ یہ پڑھ لو 7 بار، آپ وہ پڑھ لو 7 بار، سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ مزمل پڑھ لو، سورہ دخان پڑھ لو، فلاں چیزیں پڑھ لو، فلاں چیزیں پڑھ لو، جو کہ شریعت ہی نہیں ہے، اس کے پڑھنے پر ثواب نہیں گناہ ملے گا۔ اس کے پڑھنے پر کیا ہوگا؟ اجر ملے گا، آپ کی مشکلیں ٹلیں گی، آپ کی مشکلیں ہٹیں گی۔ اس کے پڑھنے سے آپ کی مشکلیں ہٹیں گی نہیں، ٹلیں گی نہیں، بلکہ مشکلات میں اور اضافہ ہوگا، کیونکہ قرآن و سنت کو چھوڑا ہے نا آپ نے، ایک نئی چیز لے کر کے آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کو عمل کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔